السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 22 پارٹ نمبر 22 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اور چونکہ یہ 3 نمبر ہے، اس سے پہلے 2 باتیں ہے نا، 2 پیراگراف گزر چکے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں شوہر کے حقوق، کہ شوہر کو کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، کس طرح اس کو بیوی کے حقوق کا ادا کرنا ہے نا، اور اپنے خود کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی اس پارٹ میں انشاءاللہ عز و جل ہم زیادہ تر جانیں گے۔ اس سے پہلے 21واں پارٹ بھی لازمی طور پر آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں سے 3 نمبر سے ہے نا، عورت کو بلا کسی بڑے قصور کے کبھی ہرگز نہ مارے، یعنی کوئی بڑا قصور نہ ہو، اور ویسے تو نہیں مارنا چاہیے، لیکن دیکھیں آگے بات سنیے پوری، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے صحبت بھی کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ غلام کی طرح مثال دی گئی کہ اس طرح نہیں مارنا۔ دیکھیں آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہاں البتہ اگر عورت کوئی بڑا قصور کر بیٹھے تو بدلہ لینے یا دکھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ عورت کی اصلاح اور تنبیہ کی نیت سے شوہر اس کو مار سکتا ہے نا، مگر مارنے میں اس کا پوری طرح دھیان رہے کہ اس کو شدید چوٹ یا زخم نہ پہنچے، یعنی بس ایسے ہلکا سا مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھا آگے دیکھیے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں پر سزا دے سکتا ہے، 4 باتوں پر ہے نا، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں، یہ رہی 4 باتیں، دیکھیے 1 نمبر سے کہ شوہر اپنی بیوی کو بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی کا حکم دے، لیکن پھر بھی وہ فوہڑ اور ہے نا میلی کچیلی بنی رہے تو وہ اس کو تنبیہ کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کو مطلب زیادہ مارنا تو ہے ہی نہیں جو اوپر بتایا گیا اس طرح۔ 2، شوہر صحبت کرنے کی خواہش کرے۔ صحبت کا مطلب ہوگا کہ مرد اور عورت جب ملتے ہیں اور ان کے ملنے سے جو خلوت سیاح جو ہوتی ہے نا، مطلب کہ رات کو بستر پر، تو اسی کو صحبت کہتے ہیں، فیلنگ ایک دوسرے کے لیے ہے نا، تو کیا ہے خواہش کرے، اور بیوی بلا کسی عذر شرعی، یعنی شرعی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کسی عذر شرعی منع کرے، بلا کسی عذر شرعی یعنی کوئی عذر شرعی نہ ہو پھر بھی منع کرے تو وہ اس کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ عورت حیض اور جنابت سے غسل نہ کرتی ہو، ہے نا، ناپاکی سے وہ غسل نہ کرتی ہو۔ اس طرح 4تھی بات ہے بلا وجہ نماز ترک کرتی ہو، تب بھی اس کو تنبیہ کریں۔ دیکھیں ان 4 صورتوں میں شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو سمجھائے، اگر مان جائے، دیکھیں نا یہ بات بھی آپ دھیان میں رکھیں، ایسا نہیں ڈائریکٹ مارنے کا شروع کر دیا، سمجھائے، کیونکہ قرآن میں ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے، تو پہلے اسی پر عمل کرے، ٹھیک ہے، سمجھائے، اگر مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ ڈرائے دھمکائے، بس اتنا، ٹھیک ہے۔ اگر اس پر بھی نہ مانے تو اس شرط یعنی اس کنڈیشن کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے کہ منہ پر نہ مارے، اس سے ایسا نہیں کہ پھر مارنے کی اجازت ہے، تو ایسی تو بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہے جس پر عمل کرنا ہے، ایسا نہیں صرف مارنے والی باتیں پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے پڑھا کتاب میں سنا وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے اس طرح، تو بہت ساری باتیں ہیں ان کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں، پہلے ان پر عمل کریں پھر ان باتوں پر بھی عمل کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا ذہن ہوتا ہے نا کہ چلو اب پڑھ لیا وہ مارنے کی اجازت ہے، ارے یار بہت ساری چیزیں دوسری بھی تو بتائی گئی کہ کس طرح ان کو معاف کر دینا ہے، کبھی ان پر شفقت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، بہت ساری چیزیں بتائی گئی حقوق کے بارے میں، تو وہ سب کو تو درکنار، لیکن ڈائریکٹ مارنے والی بات پر آ جاتے ہیں۔ خیر تو آپ توجہ رکھیں، دیکھیں، اور ایسی سخت مار نہ ماریں کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر زخم ہو جائے، ہے نا۔ دیکھیں آگے 4تھا نمبر، میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر ہونے کے لیے، گزارنے کے لیے، یعنی اچھی زندگی، ہیپی، ٹھیک ہے، لائف، جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی ان کا جو حوصلہ ہے، جذبات ہے، ان کی فیلنگ ہے، اس کا لحاظ یعنی دھیان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی
سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان یعنی جان کا وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو لازم ہے کہ عورت کو سیرت و صورت، سیرت یعنی چال چلن، صورت شکل، ٹھیک ہے، پر تانا یعنی وہی گالی دینا، بری باتیں کہنا، کوسنا، ٹھیک ہے، تو کیا اس پر تانا نہ مارے، اور عورت کے میکے والوں پر، ہے نا، میکا والوں یا میکے والوں پر بھی تانا زنی اور یعنی ان کی برائی کرنا، تانا زنی اور نکتہ چینی نہ کرے، یعنی یہ یوں ہونا چاہیے، یہ تو یوں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، فلانا ڈھنکانا، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ نہ عورت کے ماں باپ اور عزیز و اقارب یعنی جو رشتہ دار ہے کو عورت کے سامنے برا بھلا کہے، کیونکہ ان باتوں سے عورت کے دل میں مرد کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نا اتفاقی، ٹھیک ہے، بنتی نہیں ایک دوسرے سے، اور پھر دونوں کی زندگی دن رات کی جلن اور گھٹن سے تلخ یعنی کڑوی بلکہ عذاب جان یعنی جان کا عذاب بن جاتی ہے۔ دیکھیں آگے، مرد کو چاہیے کہ خبردار کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یعنی خوبصورتی، ہے نا، کیوٹنیس، بیوٹی، ٹھیک ہے، حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ آگے سنیں، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی یعنی برا خیال اور یہ شبہ یعنی شک ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی ساتھ گانٹھ ہے، کوئی تعلق ہے، کانٹیکٹ ہے، یا کم سے کم قلبی لگاؤ یعنی دل فیلنگ ہے نا، قلبی لگاؤ ہے، یعنی یوں کہ دل کا کچھ کنیکشن ہے، اور یہ خیال عورت کے دل کا ایک ایسا کانٹا ہے نا کہ عورت کو ایک لمحہ کے لیے بھی صبر و قرار نصیب نہیں ہو سکتا، نہیں وہ اسے صبر آ سکتا ہے اور نہیں اس کو قرار چین ملے گا، ٹھیک ہے، یہ خیال آنے سے تو ایسا کرنا ہی نہیں کہ عورت کے ذہن میں ایسا خیال آئے۔ یاد رکھو، جس طرح کوئی شوہر اس کی برداشت ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مرد سے ساز باز ہو، اسی طرح یعنی کوئی کانٹیکٹ ہو، ملاقات ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی عورت بھی ہرگیز کبھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی یعنی سہن نہیں کر سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسری عورت سے تعلق ہو، بلکہ تجربہ شاہد ہے یعنی جو ایکسپیرینس ہے وہ گواہ ہے کہ اس معاملے میں عورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے میں شوہر کو لازم ہے کہ بہت احتیاط رکھے یعنی دھیان رکھے، ٹھیک ہے، احتیاط رکھے، ورنہ بدگمانیوں کا طوفان یعنی برے خیالات کا طوفان میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ پارٹ نمبر 22 اب یہاں 6 سے پارٹ نمبر 23 میں انشاءاللہ آگے اور بھی حقوق ہے وہ پڑھیں گے۔